امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کتنا خوبصورت فرمان علی شان ہے. اب اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے امتی کل جتنے بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے سارے اس فرمان علی شان میں شامل ہیں کہ خیرکم. اب کم کے اندر سارے آ جاتے ہیں. تم اس سے بہتر کون ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے, سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے. یہ جس وقت ہماری کلاس لگی ہوئی نا, اس کلاس کے بارے میں ابھی ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے یا اس کی قدر و منزلت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار اس کا بڑا مقام ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیں. اس کا بہت بڑا درجہ, اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اب اس کو غرض جو ہے نا تعداد سے نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہونی چاہیے. ایک بھی اگر آدمی پڑھ رہا ہے نا, ایک بھی, تو وہ کلاس ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جمعرات کو یہ خوبصورت کلاس چلانے کی توفیق دے. دیکھیں میں ابھی جب جماعت کروائی ہے نا تو میں سوچ رہا تھا ابھی کل کی بات ہے, پھر جمعرات آ گئی. ابھی جمعہ میں پڑھا کر گیا ہوں تو ابھی جمعہ کل پھر انشاءاللہ آ گیا ہے. کتنا زندگی کا سرگٹ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور ہم بالکل اپنی اصلی اور دائمی گھر کی طرف رواں دواں ہیں, بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن آپ اپنے خدا کی قسم قسمت پر ناز کریں, ناز کریں. میں ابھی سوچ رہا تھا آپ کو دیکھ کے نا, میں آپ کو سوچ رہا تھا کہ یہ ٹائم نکالنا, ٹائم کا نکلنا, پھر اس خوبصورت کلاس میں شریک ہونا, خدا کی قسم یہ بہت بڑی دولت ہے. میں کہتا ہوں جس طرح یہ ساری کائنات ہے نا, اس طرح اربوں خربوں کائناتیں بھی لٹا دو نا, تو خدا کی قسم جو اس کلاس میں ایک سانس ہم لے رہے ہیں نا, اس ایک سانس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اتنا اس کا درجہ ہے, اس کی فضیلت ہے. تو آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کر سکیں, اور بلکہ ایک مرتبہ سارے پڑھ لیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ باری تعالیٰ تیری کتنی مہربانی کہ تو نے ہمیں اپنی بارگاہ میں پسند کیسے کر لیا ہے. پھر ایک ولی کامل کا, ایک سید بادشاہ کا در دولت بھی ہو, پھر مسجد اللہ کا گھر ہو, پھر قرآن مجید کی کلاس ہو. یار مجھے بتاؤ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. ایک تحفہ ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ بھی ہے, اور ساتھ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی محبت, اللہ تعالیٰ کے کلام کا پیار, اگر یہ دولت کسی کو میسر آ جائے تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک تحفہ بھی دے رہا ہے اور تمہارے اوپر اپنا فضل فرما رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اپنا فضل فرما رہا ہے. حضرات محترم, الحمدللہ قطرے قطرے دریا بھر جاتا ہے. ہماری کلاس انشاءاللہ بڑی خوبصورت چل رہی ہے. بس دعا کریں ہمارا آخری سانس بھی نکلے نا تو اس طرح اس حال میں نکلے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امتی جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھے گا. اس لیے یہ مانگتے رہا کرے کہ یا اللہ آخری لمحہ آئے نا جب ہماری روح نکلے تو یا سجدے میں ہوں یا قرآن پڑھتے رہے ہوں ہیں یا پڑھ رہے ہوں, ٹھیک ہے جی, یا اس طرح موت مانگا کریں. اللہ تعالی مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ. اب ہمارا سبق شروع ہوتا ہے یہ آیت نمبر 19 سے. جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا, آپ غور کیا کریں کہ لفظ میں کیا پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, او کصیب, سواد کو جب یا سے ملائیں گے اوپر تشدید ہے نا تو اس کو دبائیں گے اس کے اندر, او کصیب, آگے میم مشدد ہے اس سے پہلے باہر آئے, ٹھیک ہے جی, وہاں بھی ہم تھوڑا سا رکیں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات
آگے واو بھی ہے، اوپر تشدید بھی ہے، تو اس کو ہم کو جب ملائیں گے گلائی ملائیں گے. ظلمات ظلمات ورعد ورعد وبرق وبرق. اگر غنہ نہ اگر وقف نہ بھی کریں تو آپ یہ پڑھ سکتے ہو رعد وبرق، کیونکہ آگے پھر یا اور کاف کو یا کے اندر ملانا پڑے گا، اس لیے بہتر ہم نے یہاں وقف کر لیا. ٹھیک ہے نہیں؟ ظلمات ورعد وبرق یجعلون. دیکھو نا واو مدہ بھی ہے، لا پر پیش ہے، تو یجعلون اصابعہم. سواد کو کیوں لمبا کیا ہے؟ آگے الف ہے. اصابعہم فی آذانہم. حمزہ پر کھڑی زبر ہے، زال کا کہ الف ہے، تو ہم نے دونوں کو لمبا کیا. دیکھو نا غور کریں، فی کو ہم نے لمبا کیا، آگے یا مدہ ہے، فی آذانہم. اب میم مشدد سے پہلے میم ساکن آ رہا ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط محیط. تو آگ اوپر چھوٹی میم ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. واللہ محیط محیط بالکافرین. ایک ہے کہ دو ایسے کر لیں، دو کر لیں. یکاد البرق یخطف یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم. میم مشدد سے پہلے میم ساکن آ رہا ہے، یہاں بھی غنہ کریں گے. لہم لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ. لا لما نہ کی ہو جائے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اب غنہ آگا، ٹھیک ہے؟ پورے قرآن میں یہ غنہ، ٹھیک ہے؟ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب ان پہ بھی غنہ ہے پورے قرآن مجید میں. ان اللہ غنہ اور شیئن، جب بھی آگے کوئی آیت آئے گی نا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھ لینا پہلے پارے میں پورے قرآن مجید کی ہر چیز آ رہی ہے. جس طرح قاعدے کے اندر ہر چیز پڑھا دی جاتی ہے نا، اور قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح ریاضی ہوتی ہے نا، ریاضی پڑھائی جاتی ہے
تو ریاضی کا یہ مشق آتی ہے تو اس کا 2-3 مثالیں دی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. کچھ وہ سمجھ لیتا ہے بچہ، کچھ استاد سمجھا لیتا ہے، تو پورا مضمون جو ہوتا ہے نا مشق اس کے ذہن نشین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ مثالیں دینا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے. مثالیں دینے سے نا، مثالیں دینے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے منافقوں کی. او کصیب، ان کی مثل بارش کی ہے. من السماء، من السماء، من السماء، وہ آسمان سے. جیسا کس کو کہتے ہیں؟ آسمان. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آسمان. یعنی کو، اور برق کہتے ہیں چمک کو. کیا کہتے ہیں؟ یعنی جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے نا تو آپ کو پتا ہے اس کا موسم کیسا ہوتا ہے. جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھیرا بھی ہوگا، گرج بھی ہوگی اور چمک بھی ہوگی. یجعلون، پھر پتہ ہے جب گرج ہوتی ہے نا، چمک ہوتی ہے نا، تو پھر ڈر کے وجہ کیا کہتے ہیں؟ یجعلون، وہ کیا کرتے ہیں؟ اصابعہم فی آذانہم. اصاب کہتے ہیں انگلیاں، ٹھیک ہے نا جی. اور انگلیوں کو آذان کہتے ہیں کانوں کو. وہ اپنی انگلیوں کو کانوں کے، دیکھو میری طرف اس طرح انگلیوں کو اس طرح اپنے کانوں میں وہ داخل کر لیتے ہیں. یجعلون، ڈالنا، اصابع میں کہ نا کہ نہیں انگلیاں، اور آذان میں اپنے کانوں میں. من الصواعق، کس کی وجہ سے؟ کڑک کی وجہ سے ڈر گئے ہیں. اور حاضر الموت، حاضر کے معنی ڈرنا، موت میں نا موت، یعنی موت سے ڈرتے ہوئے، موت سے ڈرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ آہا واللہ، اور اللہ تعالیٰ محیط، مجھے جانتے ہو نا، محیط گرنے والا ہے بالکافرین، کن کو؟ کافروں کو. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو. یعنی قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ اچک لے گی کیا؟ کن کو؟ ان کی آنکھوں کو. کلما، جب کبھی، اضاء لہم، روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشعور پھر اس میں چلتے ہیں، فی ہے اس میں، وَإِذَا، جب کہ اظلم، اندھیرا ہو جائے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. دیکھو نا آدمی جا رہا ہے بازار میں تو یکدم روشنی ہو، اس کو سب کو نظر آتا ہے، اس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے. اور جب اگر اندھیرا ہو جائے، اگر وہ روشنی ختم ہو جائے تو چلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، سننے کی ان کی طاقت کو، ان کے سننے کی طاقت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، دیکھنے کی طاقت. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی یہاں نا طاقت ظاہر کر رہا ہے، اس کے بعد طاقت ہے. اللہ تعالیٰ مطلب اگر میں چاہتا نا تو میں ان کی بینائی بھی ختم کر دیتا، ان کے سننا بھی بند کر دیتا، ختم. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے تعارف کرا رہا ہے اپنا، آگے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا. کیوں؟ کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، کر دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، آپ نے میں کرنی پڑھاؤں گا، آپ ایک مرتبہ پڑھو. اب سنو جی. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف
يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ہاں جی آپ پڑھیں سنو جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. ہاں جی اصل اگلی آیت پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا. اضاء لهم اب یہاں گھومنا کریں. اضاء لهم میم لمبا کیوں کر رہے ہو؟ میم لمبا نہ کرو. اضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَزْلَمَ عَلَيْهِمْ کیا وَإِذَا أَزْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہاں جی پڑھ لو گے پڑھو. من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. آگے کون پڑھے گا؟ ان کو نہیں آتا؟ دونوں نہیں پڑھ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ہاں جی قرآن مجید کا پڑھ لینا خدا کی قسم یہ بہت بڑی سعادت ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارا قاعدہ چل رہا ہے. قاعدہ جب ہمارا مکمل ہو جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو ازبر پڑھنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ عزیز پھر ہم قاعدے کی طرف جاتے ہیں. آ کو جلدی پڑھ کے نا او کو لمبا کیا کریں. ٹھیک ہے نا. اعو دیکھیں نا اعو ایسے. ٹھیک ہے نا. کیا جب بھی پڑھنا ہے تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. آپ نے جب میں لفظ میں مکمل کر لوں ختم ہو جائے پھر شروع کریں، کیونکہ آذان ہم کے میں اوپر غنہ کر رہا ہوں، ابھی میں غنہ کر رہا ہوں آپ فوراً شروع کر دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا جی. میم مشدد سے پہلے میم ساکن آ رہی ہے، تو یہ پورے قرآن میں غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہاں غنہ کر رہا ہوں نا. فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارا الحمدللہ قرآن مجید کا سبق مکمل ہو گیا جی. ہاں جی. قاعدہ کہاں چل رہا تھا؟ ہاں جی. کون سی تختی؟ نازل خا زبر خا لا زبر لا خال قاف زبر قا خلق صاد زبر سا دال زبر دا سادا قاف زبر قا صدق یا زبر یا دال زبر دا دال زبر دا یادا کاف زبر کا یادا کا با زبر با لام زبر لا بالا غین زبر غا بالا غا تھوا زبر تا با زبر با تھوابا عین زبر عا تابع. ایک لائن بڑی ہے جی بڑی ہے. دیکھو نا ہمیں کوئی جلدی نہیں کہ ہم نے ایک دن میں سر پڑھنا ہے، ہم لگے رہیں گے پوری زندگی انشاءاللہ. ہمیں اس چیز سے کیا غرض ہے؟ ہمیں کوئی جلدی ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے کہ نہیں جی؟ یا ہم نے کوئی امتحان دینا ہے کہ جو جی ایک مہینے میں ختم کر کے اپنے امتحان دینا ہے؟ نہیں، ہم نے تو قرآن مجید کو درست کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. نازل خلق صدق یدق بلغ طبع. ہاں جی آئے گا آپ کو؟ پڑھو گے بولا.
زا زبر زا نازا لام زبر لا نازا لا فے زبر خا خیر ہی پڑھنی. خا زبر خا لام زبر لا خالا کاف زبر کا خالا کا ہاں جی آپ پڑھیں آگے. سا زبر سا دا زبر دا سادا کا زبر کا سادا کا یا زبر یا دا زبر دا یادا کاف زبر کا یادا ہاں جی آگے پڑھیں. با زبر با لام زبر لا بالا غین زبر غا بالا گا تو زبر تو با زبر با توبہ عین زبر آ توبہ آ. ہاں جی آگے سسم. نون زبر نا زا زبر زا نازا لام زبر لا نازا لا خا زبر خا لام زبر لا خالا کا زبر کا خالا کا